بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پروگرام استخارہ کے ساتھ محمود احمد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی، استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے رب کا ذریعہ بھی۔ استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ اور اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پروگرام میں آپ لائیو کالز کر سکتے ہیں، نمبرز آپ کی سکرین پر چل رہے ہوتے ہیں اور کال کر کے آپ اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور ان کے متعلق وظائف بھی طلب کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل طلب کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر ایک ایڈریس چل رہا ہوتا ہے، اس پر آپ خط لکھ سکتے ہیں۔ اگر تفصیلی طور پر آپ اپنے معاملات میں رہنمائی چاہتے ہیں تو خطوط کے ذریعے سے بھی، اور ساتھ میں آپ کو جوابی لفافہ بھیجنا پڑے گا، تو خطوط کے ذریعے سے بھی ہمارے مذہبی رہنما، ہمارے علماء، ہمارے فقہاء آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو رہنمائی بھی فراہم کرتے ہیں۔ اور یہ پروگرام فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، مخلوق خدا کے مسائل حل کرنے کے لیے کوہ نور ٹیلی ویژن نے سجایا ہے، اور اس پروگرام استخارہ کی پوری ٹیم میری طرف سے تو داد کی مستحق ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے مہمانوں کا تعارف میں آپ کو کرواتا چلوں۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اور بہت ہی نفیس شخصیت کے مالک مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب، جو صرف مفتی بھی ہیں، عالم بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ طبیب بھی ہیں، طب کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے، جن کو میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان۔ حضرت پچھلی مرتبہ کویسچن رہ گیا تھا، وہ اس مرتبہ ضرور پوچھا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ دوسرے مہمان بھی مفتی بھی ہیں اور بڑی خوبصورت انداز میں مسائل کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور ان کا حل بھی پیش کرتے ہیں۔ مفتی شہباز احمد سیفی صاحب، جو سادات میں سے ہیں، اور ان کو میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ مزاج گرامی بخیر ہے؟ الحمدللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی بزرگان دین، نیک، معزز، محترم، محتشم شخصیات تشریف آور ہیں، تو ساتھ ہی کال کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، تو اسے خوش قسمتی سمجھیے کہ آپ کالز کر رہے ہیں اور مفتیان عظام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آج کے پروگرام کا پہلا کالر کون، کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے محتاجی کی زندگی سے بچائے، آمین۔ اور میں کیا پڑھوں؟ میری بہن پہلے اپنا نام بتائیے۔ میرا نام نسرین ہے، قصور سے بات کر رہی ہوں۔ قصور سے بات کر، اب مسئلہ ذرا تفصیل کے ساتھ بتائیے۔ جی، مجھے میرا نا بائی پاس ہوا، 1 مہینہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میرے ٹانگوں پہ جو زخم تھے نا، ان میں پس پڑ گیا ہے۔ اچھا، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے محتاجی کی زندگی سے بچائے، میں کیا پڑھوں؟ ٹھیک ہے، چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہمارے ساتھ کالر موجود تھی ہماری بہن، جو کہ قصور سے تھیں اور اپنی بیماری کا مسئلہ بھی اور محتاجی سے بھی بچنا چاہتی ہیں، تو اس کے لیے وظیفہ طلب کرنا چاہتی ہیں۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی طلب کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ کریم اپنے حبیب کریم کے صدقے سے آپ کو صحت یابی عطا فرمائے۔ میری بہن، نماز کی پابندی کیا کریں، قرآن پاک کی تلاوت روزانہ گھر میں حسب توفیق جتنی کر سکیں چند لمحوں کے لیے چاہے کریں، اور وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے، ہر نماز کے بعد 11 بار سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر آپ اس ٹانگ پہ دم کر دیا کریں، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد 101 بار یا اللہ یا سلام یا حفیظ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر جو ہے یہ دم کر دیا کریں۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے سے آپ کو صحت یاب فرما دے گا۔ جی، تو یہ ہماری بہن قصور سے ہمارے کال کر رہی تھی اور مشورہ طلب کر رہی تھیں، تو مشورہ انہیں بتا دیا گیا، وظائف بھی تعلیم کر دیے گئے، ان کو جاری رکھیے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام میں اگلا کالر شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سا مہمان کہاں سے ہمارے ساتھ اپنا مسئلہ شیئر کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اقرا بات کر رہی ہوں۔ جی میری بہن ذرا اونچی آواز میں بولیے۔ میں اقرا بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی جی اقرا بولیے۔ میرے نا رشتے کا مسئلہ ہے، رشتہ نہیں ہوتا، تو وہ پوچھنا تھا کہ کہیں بھی ہونے لگتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے پہلے ہی۔ اچھا، رشتہ کا مسئلہ ہے بیٹا؟ جی، رشتے کا مسئلہ ہے۔ چلیں جی، اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے۔ یاسمین۔
چلیں آپ کا سوال ہم تک پہنچا. یہ ہماری بہن ہمیں لاہور سے کال کر رہی تھیں. اقرا غالباً ان کا نام ہے اور ان کے رشتے کا مسئلہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے اگر کسی جگہ پر منگنی ہو بھی جاتی ہے. چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب اور ان سے وظیفہ طلب کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ. بہت شکریہ قبلہ چشتی صاحب. میری بہن نے سوال کیا رشتے کے حوالے سے, اور عموماً اس حوالے سے کالز آتی رہتی ہیں اور اکثر وظائف بھی عرض کیے جاتے ہیں. تو میری بہن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد دعا کیا کریں اور اپنی والدہ سے کہیں کہ وہ بھی نماز تہجد ادا کر کے آپ کے لیے اور رشتے کے لیے دعا کریں. سورۃ النساء یہ 4 پارے میں ہے. اس کا پہلا رکوع آپ نے روزانہ دن میں 1 مرتبہ کسی بھی وقت پڑھنا ہے, یہ معمول بنا لیں. اس کے علاوہ یا سمیع یا مجیب, اس کی روزانہ ہر نماز کے بعد 2 تسمیہ آپ نے پڑھنی, یعنی 200 مرتبہ پڑھنا ہے. اگر پاسبل ہو تو آپ چینل کے ایڈریس پر خط لکھ دیں, ایک تعویذ آپ کو بھیجا جائے گا, وہ اپنے بازو سے باندھ لیں گی تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے رشتے میں جو رکاوٹ کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا اور مناسب نیک رشتہ عطا فرمائے گا. جی, تو یہ ہماری بہن لاہور سے ہمیں کال کر رہی تھی رشتہ کے متعلق. تو مفتی صاحب نے آپ کو جو وظیفہ تعلیم کیا, آپ اس وظیفہ کو جاری رکھیں اور کوشش کیا کریں کہ 41 دن تک آپ وظیفے کو جاری رکھیں کم از کم. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اگلا مہمان کون کہاں سے موجود ہے اور وہ اپنا کون سا مسئلہ شیئر کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی ہاں جی بھائی, میرا بیٹا ہے تو نا سعودیہ جانا چاہتا ہے, اس بارے پوچھنا سی استخارہ کروا کے واسطے جانا بہتر ہے نہیں, یا کی حساب کتاب ہے؟ اچھا جی, بیٹے کا نام بتائیے. بیٹے کا نام محمد فہد. اور ان کی والدہ کا نام؟ ان کی والدہ کا نام رضیہ بی بی. اچھا, وہ کسی خاص کام کے سلسلے میں جانا چاہ رہا ہے یا آزاد ویزا؟ ہاں جی, کام کے سلسلے میں. ٹھیک ہے, اور کسی چیز میں ایکسپرٹ بھی ہے؟ مکہ سے حاجیاں نے زیارت کروا دے جڑے اس سلسلے میں. چلیں جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی طلب کرتے ہیں. جی میری بہن, استخارہ کا سنت طریقہ ہم نے کئی مرتبہ عرض کیا, اس میں خود بھی کر کے دیکھ لیجیے آپ, جو جسے رسول سے جو ہے وہ ملتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم فرمایا ہے, عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل برائے استخارہ, اس کے بعد دعائے استخارہ پڑھ کے سو جائیں. جو خواب میں آئے وہ ضرور شیئر کریں. ہمارے حساب سے جو آپ نے سوال پوچھا یہ مناسب ہے, ٹھیک رہے گا, مفید رہے گا, نفع بخش رہے گا اس کے لیے, انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا. جی, تو مفتی صاحب آپ کو استخارہ کا مسنون طریقہ بتا رہے تھے, کیونکہ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ بذات خود استخارہ کریں تو اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ یہاں پر ایک لمحے کے اندر ہم پراپر استخارہ بعض اوقات نہیں بھی کر پاتے. آپ انسٹنٹ رزلٹ چاہتے ہیں تو انسٹنٹ رزلٹس کے لیے ہم تو صرف وظائف بتاتے ہیں. اگر آپ کسی بڑے معاملے کے لیے پراپر استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بذات خود کریں, اس میں زیادہ فائدہ ہے. کیونکہ اللہ کے نبی استخارہ کو ایسے ہی تعلیم کیا کرتے تھے جیسا کہ نماز کو تعلیم کیا کرتے تھے یا جیسا کہ قرآن کو تعلیم کیا کرتے تھے. احادیث و روایات سے اس کے ریفرنسز بھی ملتے ہیں. اور اگلی بات یہ ہے کہ جتنے مخلص آپ اپنی ذات سے ہو سکتے ہیں, شاید ہی کائنات میں کوئی اتنا مخلص نہ ہو سکے, لیکن پھر بھی جب کوئی مومن کسی مومن کے لیے اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو اس کا اجر بھی ہوتا ہے. اور وہی اجر لینے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہوتے ہیں کہ شاید ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ کسی کے لیے مشکل کو آسانی میں بدل دے, اور کسی کی جو ہے وہ پریشانی کو جو ہے وہ بہت سی پریشانی سے نکال کر اس کے لیے عزت کا باعث بن سکے. اور یہی ہماری اس چینل کی کوشش ہوتی ہے. تو پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون موجود ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی کون صاحب, کہاں سے؟ یہ مفتی صاحب سے بات کروا دیں. جی جی, مفتی صاحب سے بات ہو رہی ہے. جی میری بہن بولیے. سر میرا یہ مسئلہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نا رشتہ دینا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے. لیکن جو ان کے والد ہیں اور جو ان کے والد ہیں, میرے میاں کے والد ہیں, وہ نہیں مان رہے. تو اب مجھے اس کے بارے میں کوئی وظائف بتا دیں, کیا کرنا چاہیے مجھے. میری بہن یہ بتائیے کہ بیٹی کا رشتہ آپ کہاں طے کرنا چاہتی ہیں؟ جی سر, یہ اپنے رشتہ دار ہیں, ان کے میں ہی کرنا چاہتی ہوں, لیکن وہ مان نہیں رہے. اچھا, آپ ان کا نام بتا دیجئے جو نہیں مان رہے, اور بیٹی کا بھی نام بتا دیجئے. جو نہیں مان رہے, میرے میاں کا نام ہے محمد شبیر اور ان کے والد کا نام ہے لال دی. اور بیٹی کا نام؟ میمونہ شبیر.
चलें जी, और किस शहर से मेरी बहन बात कर रही हैं आप? मैं इस्लामाबाद। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा। इस्लामाबाद से हमारी बहन ये हमें कॉल कर रही थी और इनका गालिबन किसी भी जगह पे अपनी बेटी का रिश्ता तय करना चाहती हैं। वालिदा हैं, इनको हक़ हासिल है, लेकिन इनके शौहर हैं वो शायद इसमें राज़ी नहीं हैं, तो इन्हें क्या करना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए, मुफ्ती साहब से पूछती हैं। मेरी बहन, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको और आपके शौहर को, क्योंकि आप वालिदैन हैं बच्ची के, अपनी बच्ची के लिए ज़ाहिर है आप अच्छा फ़ैसला करेंगे, तो कोशिश करें कि आप दोनों की राय एक हो। उसके लिए आपने जो फरमाया कि शौहर भी नहीं मान रहे और ससुर भी नहीं मान रहे, तो मेरा मशवरा आपको ये है कि आप पहले इस्तिखारा कीजिए उस रिश्ते के मामले में जहाँ आप रिश्ता करना चाह रही हैं। और इस्तिखारे का मतलब अल्लाह से मशवरा होता है। जब आप इस्तिखारा करेंगी, इस्तिखारे का मसनून तरीक़ा ये है कि नमाज इशा के बाद 2 रकात अदा करें इस्तिखारा की नीयत से। उसके बाद ये दुआ करें। अगर अरबी दुआ आपको नहीं याद है तो फिर आप उर्दू में अपनी ज़ुबान में ही ये कह सकती हैं कि या रब्बल आलमीन, इस मामले में बेटी का नाम लें, अपना नाम वहाँ पे लें, और फिर उस लड़के का जिससे रिश्ता करना चाहती हैं अपनी बेटी का, और उसकी वालिदा का नाम लेकर कि इनका आपस में रिश्ता मुनासिब है या नहीं। तो ये अल्फाज कहकर आप जो है ना वो उसके बाद या रशीद अरशिदनी, या खबीर अखबीरनी, या अलीम अल्लिमनी, ये 7-7 मरतबा पढ़ के दाईं करवट पे लेट जाएं। अगर आपको ख्वाब में सब्ज़ा नज़र आए तो हाँ है, अगर ब्लैकनेस और या कोई वाइटनेस नज़र आए तो इसका मतलब ना है। तो आप जो ख्वाब देखें, अगर ख़ुद समझ ना पाएँ तो कॉल कर लीजिएगा, ताबीर आपको बता देंगे। अगर पॉजिटिव इशारा मिलता है तो फिर आपने राबिज़ा करना है, फिर आपको वजीफ़ा बताएंगे कि जिससे आपके शौहर और आपके ससुर उनके दिल में नरमी पैदा हो और बेहतर फ़ैसला जो आपकी बेटी के हक़ में वो आप कर सकें। जी, तो मुफ्ती साहब आपको बता रहे थे कि पहले आप बजाते खुद इस्तिखारा कीजिए, अगर पॉजिटिव आंसर आए तो इस प्लेटफॉर्म से आप राब्ता करें, आपको वजीफ़ा भी बता दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉल शामिल कर रहे हैं। देखते हैं कि हमारा अगला कॉलर कौन, कहाँ से अपना मसला बयान कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं चकवाल से बात कर रही हूँ। जी मैं चकवाल से बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन बोलिए। मेरा नाम यास्मीन है। हमारा थोड़ा सा कारोबार है लेकिन वो बंद है, सेल नहीं हो रहा, तो उसके लिए हमें कोई वजीफा बता दें। ठीक है, और बहुत कितने अरसा से कारोबार में बंदिश महसूस हो रही है? जी, बंदिश महसूस है, तो ना चल रहे हैं और ना सेल हो रहे हैं। ठीक है, चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा। हमारे साथ मौजूद थी हमारी बहन कॉलर जो चकवाल से हमें अपना मसला बयान कर रही थी। चलते हैं मुफ्ती साहब की जानिब और उनसे कोई वजीफ़ा तलब करते हैं। अल्लाह करीम आपके कारोबार रिज़्क़ हलाल में ढेरों बरकतें अता फरमाए, हमारी दुआ आपके साथ है। वज़ाइफ में आप ख़ुद भी, घर में जितने अफराद उस कारोबार से मुंसलिक हैं, सब से जो है वो गुजारिश है, और आप भी उन्हें ताकीद करें कि नमाज की पाबंदी का अहतमाम करें, घर में और कारोबार की जगह में तिलावत कुरान पाक का अहतमाम करें, और चलते फिरते खुले तादाद के बगैर हस्बुनल्लाह निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर ये पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह रहमान ज़रूर जल्द अल्लाह ताला उसमें कारोबार में खैर व बरकतें अता फरमा देगा। जी, तो मुफ्ती साहब आपको खैर व बरकत के लिए वजीफ़ा तालीम फरमा रहे थे, इसे जारी रखें। 41 दिन तक आफ्टर 41 डेज़ आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉल शामिल करते हैं और उनसे उनका मसला सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। फैसल, मैंने कहना था कि मेरे हस्बैंड को ना शुगर हो गई है, तो उनकी शुगर बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो उसके लिए कोई वजीफ़ा बता दें। उनका अच्छा। नाम है फैसल डार। ठीक है, और वालिदा का नाम? वाजिब रज़िया बानो। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा। हम चलते हैं मुफ्ती साहब की जानिब और उनसे वजीफ़ा तलब करते हैं शुगर के लिए। मेरी बहन, शुगर के लिए ज़ाहिर है आप इलाज भी करें और एहतियात जो डॉक्टर बताएं वो भी करें। साथ में वज़ाइफ उसूल बरकत के लिए और उसूल शिफा के लिए आप कर सकती हैं, लेकिन अगर आप ये समझें कि इलाज न किया जाए और सिर्फ वज़ाइफ पर, तो मैं समझता हूँ कि वो दानिशमंदी नहीं है। आप इलाज भी साथ जारी रखें और एहतियात भी करें। उसके साथ आपने सूरह बनी इसराइल की एक आयत मुबारका है, क़ुर रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़ियों व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ियों वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये सुबह शाम आपने 7-7 मरतबा ये आयत पढ़नी है। पढ़ के पानी पे दम करके
اپنے شوہر کو پلا دیں یا وہ خود دم کر کے خود پی لیں، اور سورہ رحمان دن میں کسی بھی وقت تلاوت کر کے پانی پہ دم کر کے وہ پی لیا کریں، اس سے انشاءاللہ یہ بیماری کنٹرول میں رہے گی، اور اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے آپ کے شوہر کو، لیکن علاج اور پرہیز آپ نے جاری رکھنا ہے۔ جی، تو بہت ہی اکثیر اور مجرب وظیفہ مفتی صاحب آپ کو تعلیم فرما رہے تھے، آپ اسے کیجئے اور انشاءاللہ فائدہ حاصل کیجئے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی کال شامل کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کون سا کالر کہاں سے اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، کون صاحب کہاں سے؟ سر ساجد عرض کر رہا ہوں ضلع ننکانہ سے۔ جی ساجد صاحب۔ سر ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ ساجد صاحب، میں نے پہچان لیا، آپ اکثر ہمیں کال کرتے رہتے ہیں، فرمائیے۔ جی سر اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ماشاءاللہ، آمین۔ سر اللہ تعالیٰ کے کوئی نام کی تصویر بتا دیں جو صحت کے لیے بھی اچھی ہو اور رزق کے لیے بھی ٹھیک ہو۔ ٹھیک ہے ساجد صاحب، آپ کا سوال ہم تک پہنچا، خوشی ہوئی کہ آپ ہمیں اکثر کال کرتے رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، اور ضلع ننکانہ سے جب بھی کال آتی ہے اس میں ساجد صاحب ضرور ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی رزق کے لیے تصویر پوچھ رہے ہیں۔ چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب۔ جی ساجد بھائی سے گزارش ہے کہ ایک تو نماز کی پابندی کا اہتمام کیا کریں، قرآن پاک کی تلاوت روزانہ فرمایا کریں، اور اسماء الحسنہ میں سے اللہ تعالیٰ کے نام یا اللہ، یا رزاق، یا باسط، یا نافع، یا اللہ، یا رزاق، یا باسط، یا نافع 303 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یہ پڑھا کریں۔ اللہ کریم آپ کے کاروبار رزق حلال میں برکات عطا فرما دے۔ جی، ساجد صاحب کی کال تھی ضلع ننکانہ سے، تو ان کو علامہ صاحب وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے، اس کو جاری رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگلا کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سر، میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری وائف نے آپ کو فون کیا ہوا تھا۔ جی جی، تو انہوں نے وہ بیٹی کے رشتے کے بارے میں بات کی تھی، لیکن انہوں نے پوری بات نہیں بتائی۔ میں سر یہ بتا رہا ہوں کہ وہ میرا ایک بھتیجا ہے، وہ آپ سے قرآن ہے۔ جی جی، وہ میرے جو ابو ہیں وہ بھی اس کو دینا چاہ رہے ہیں، بیٹی میری بھی آپ سے قرآن ہے، ہماری سب کی بھائیوں کی ادھر ہے، ٹھیک ہے، مرضی ہے۔ تو وہ جو دوسرا جدھر میری وائف دینا چاہ رہی ہے رشتہ، وہ ایک رشتے میں ہمارا ویسے برادری میں، لیکن ہمارا قریبی رشتہ دار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میری وائف کہہ رہی ہے نہیں میں نے ادھر ہی دینا ہے رشتہ۔ چلیں، آپ کا سوال ہم تک پہنچا، آپ کو جو ہے اب ہم رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم نے ہماری اس اسلام آباد والی بہن سے یہ گزارش کی تھی کہ آپ خود استخارہ کیجیے۔ اس پلیٹ فارم کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پر جو آپ کو بیان کیا جاتا ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کے فیملی سسٹم کے اندر بگاڑ پیدا نہیں کرتے، اسی لیے ہم نے پہلے استخارہ بتایا تاکہ وہ استخارہ کریں، اس کے بعد وظیفہ بتائیں گے، کیونکہ استخارہ کے اندر اگر اللہ کی طرف سے ہاں آ جائے تو پھر وظیفہ بھی کارگر ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اللہ سے مشورہ طلب کر رہے ہیں اور وہاں سے انکار ہو جائے یا استخارہ جو ہے وہ نیگیٹو آ جائے تو پھر ہم وظیفہ بھی نہیں بتاتے، اسی لیے آپ کو پہلے استخارے کا بتایا گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کے اندر اگلی کال شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی جی میں مختارہ بی بی بول رہی ہوں۔ اچھا جی، کہاں سے؟ میں نے پوچھنا تھا، میں نے اپنے بیٹے کا رشتہ کیا ہوا اپنی بہن کے گھر نا۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پتا نا بچوں کو جو حالات ہے ایسے ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو بس کبھی کچھ کہتا ہے مجھے، کبھی کچھ کہتا ہے کہ ماما نے ادھر نہیں کرنا، یہ ہے وہ ہے۔ تو وہ میں نے مفتی صاحب سے کہہ رہا تھا کوئی مجھے آسان سا وظیفہ دے، کیونکہ میں پڑھا میرے بیٹے کا دل ادھر ہی رہے نا۔ بیٹے کا دل جہاں پہ رشتہ ہے اس طرف مائل رہے، یہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ جی جی، جدھر بہن کی طرف کیا ہوا میں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور تو بیٹے کوئی کا آسان سا، میں اتنا پڑھی نہیں ہے، کوئی آسان سا مجھے۔ جی جی کوئی بات نہیں، اللہ کے اسماء الحسنہ بھی آسان۔ بیٹے کا نام بتا دیجئے۔ بیٹے کا نام محمد اسلام ہے، میرا نام مختارہ بی بی ہے۔ چلیں، کس شہر سے بات کر رہی ہیں؟ لاہور سے۔ جی، تو لاہور سے ہمارے ساتھ ہماری بہن موجود تھیں اور وہ اپنے بیٹے کے لیے وظیفہ طلب کرنا چاہ رہی ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے رشتہ کیا ہے بیٹا اس طرف مائل رہے۔ تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف اور ان سے رہنمائی طلب کرتے ہیں۔ جی چشتی صاحب، میری بہن نے بھی پہلے جو سوال تھا اس سے ملتا جلتا ہی سوال ہے۔ جس بہن نے اقرا بہن تھی شاید اسلام آباد سے، انہوں نے کال کی، تو ہم الحمدللہ یہاں بیٹھے ہیں اور اس لیے بیٹھے ہیں کہ اگر
میاں بیوی کسی ایک نقطے پر متفق نہیں ہوتے تو وظائف کے ذریعے انہیں متفق کیا جائے۔ تو پیارے بھائی اگر دیکھ رہے ہیں تو میرے بھائی ہم نے آپ کی اہلیہ محترمہ کو وظیفہ نہیں بتایا کہ آپ لوگ نرم ہو جائیں۔ جی ہم نے یہ عرض کیا ہے کہ ہم جو سمجھ چکے تھے ان کی کال کے بعد کہ انہیں جو بہتر لگ رہا ہے ان کے شوہر کو اور سسر کو بہتر نہیں لگ رہا، لہذا یہ استخارہ کریں، اور انہیں امید ہے کہ وہی چیز نظر آئے گی جو مرد حضرات کو اس معاملے میں نظر آ رہی ہے۔ جب اپنی آنکھوں سے انسان دیکھ لیتا ہے تو اس پر اسے یقین ہوتا ہے۔ تو جو آپ نے بتایا کہ بچہ حافظ قرآن ہے اور جو آپ کی بیٹی ہے وہ بھی حافظہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں بہتر ہے، تو ہم دعا گو ہیں کہ اس نقطے پر آپ کی اہلیہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے متفق ہو جائیں، اور استخارہ جب وہ کر لیں گی تو میرا خیال ہے جب اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ لیں گی اور بہتری انہیں اسی رشتے میں نظر آئے گی تو انشاءاللہ اب یہ دوسری بہن کے سوال کے متعلق آپ کیا کہیں؟ اور جو دوسری بہن نے سوال کیا ہے اور وہ فرما یہ رہی تھی کہ آسان کوئی وظیفہ بتایا جائے، تو میری بہن پہلی گزارش میں یہ کروں گا کہ بچوں کا رشتہ کرنے سے پہلے ان کی رضا بھی معلوم کر لی جائے، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو۔ شریعت بھی یہی کہتی ہے، اور شریعت بھی یہ کہتی ہے، اور ہمارا اسلام اس کی جو ہے نا وہ تعلیم دیتا ہے۔ اور رشتے کرنے کے بعد ہم کہیں کہ وظائف سے وہ آپس میں متحد ہو جائیں اور ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، ہم آہنگی ہو جائے، تو ٹھیک ہے وظائف سے ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں پہلے اس پہ سوچنا چاہیے۔ میری بہن آپ اپنے بیٹے کے سینے پر پھونک ماریں، اللہ تعالیٰ کا ایک اسم گرامی ہے یا قہارو، یہ پڑھ کے ان کے سینے کی طرف پھونک ماریں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، وہ جس کی طرف آپ نے رشتہ کیا ہے اس آپ کی جو ہے بہو کی طرف مائل ہوگا انشاءاللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں مفتی صاحب جامع طریقے سے آپ کے مسائل کا حل بتا رہے تھے اور روحانی انداز میں بتا رہے تھے، تو انشاءاللہ آپ ان پر عمل کریں، فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارا کون سا کالر کہاں سے اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں نعیم عباس بات کر رہا ہوں سائی باغ سے۔ جی نعیم عباس صاحب، میری والدہ کا نام بشیرہ بھی مختالہ بی بی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میری نا بیوی نا وہ لڑتی ہے، بات نہیں مانتی، میرے ساتھ گھر میں چلی رہتی ہے۔ کون لڑ رہی ہیں؟ بیوی جو ہوتی ہے نا سلوک نہیں اچھا کرتی، ٹھیک ہے، نہیں مانتی ہے، وہ لڑتی ہے میرے آپ کے ساتھ؟ جی۔ اور ان کی اپنی زوجہ کی والدہ کا نام بتا دیجئے اور ان کا بھی نام بتا دیجئے۔ سمینا نام ہے، لڑکی کا نام سمینا ہے، تو اس کی والدہ کا نام آمنہ بیٹی ہے۔ چلیں، آپ کا سوال ہم تک پہنچا، اور آپ کا سوال وہی ہے جو گھر کی کہانی ہے، لیکن پھر بھی ہم نے مفتی صاحب کو آپ کی کہانی سنانی ہے اور ان سے وظیفہ طلب کرتے ہیں۔ جی بھائی سے گزارش ہے، ہم دعا گو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے درمیان پیار محبت پیدا فرمائے اور آپ کی اہلیہ محترمہ کو آپ کا فرما بردار بنائے۔ وظیفہ، پہلا وظیفہ نماز ہے، دوسرا وظیفہ سورہ فرقان کی آیہ مبارکہ ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ آیہ مبارکہ 101 بار صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھا کریں اولا درود شریف کے ساتھ، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد یا اللہ یا جامع یا ودود، یا اللہ یا جامع یا ودود 303 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ یہ دو وظائف 41 دن کریں آپ، انشاءاللہ الرحمن آپ دونوں کے درمیان پیار محبت اتفاق و اتحاد کی فضا جو ہے وہ قائم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی، تو مفتی صاحب آپ کو گھر کے اندر سلوک اور اتفاق پیدا کرنے کے لیے وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے، اس کو جاری رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور مالک فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں کہ کون سا مہمان اپنا مسئلہ ہمیں بیان کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے میری بہن۔ میں چکوال کے گاؤں سے بول رہی ہوں۔ جی بولیے چکوال سے۔ تو اپنی بیٹی کے لیے استخارہ کروانا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک جگہ اس کا رشتہ کرنا ہے، تو وہ لوگ راول پنڈی میں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ابھی تک انہوں نے ہاں نہیں کی۔ ٹھیک ہے، تو اپنی بیٹی کا نام بتا دیجیے اور جس لڑکے کے ساتھ آپ رشتہ طے کرنا چاہتی ہیں اس بیٹے کا بھی نام بتا دیجیے۔ میرا نام ہے صفیہ بیگم۔ ٹھیک ہے، اور میری بیٹی کا نام ہے اکثر ناز۔ ٹھیک ہے، اور جن سے رشتہ کرنا ہے اس کی امی کا نام ہے نسرین بیگم، اور بیٹے کا نام ہے عمر۔ چلیں جی،
میری بہن چکوال سے اپنا سوال پیش کر رہی تھیں اور اپنا مسئلہ بیان فرما رہی تھیں اپنی بیٹی کے رشتہ کے لیے، اور جہاں پہ طے کرنا چاہتے ہیں رشتہ تو آ چکا ہے لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا، تو چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں کیا پڑھنا چاہیے۔ اس بہن کے لیے مشورہ یہ ہے کہ میری بہن اپنی بیٹی سے کہیں اور آپ خود بھی پڑھیں یا باسط کو، اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی ہے اور یہ 101 مرتبہ دن میں کسی بھی وقت آپ پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اور اگر آپ نے اس معاملے میں استخارہ نہیں کیا تو استخارہ بھی کر لیجئے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے اگر یہ رشتہ آپ کی بیٹی کے حق میں بہتر ہوا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل اور کرم سے ہو جائے گا، لیکن آپ نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا ہے، اور استخارہ اگر نہیں کیا تو ابھی کچھ دیر پہلے استخارے کا طریقہ عرض کیا ہے، استخارہ ضرور کر لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔ جی، تو مفتی صاحب آپ کو طریقہ بتا رہے تھے معاملات کو کیسے درست کرنا ہے، اور استخارہ ضرور کرنا چاہیے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ رشتہ کر لیتے ہیں، استخارہ بعد میں کرتے ہیں، استخارہ پہلے کر لیا کریں۔ اس کے ساتھ ہی نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کس شہر سے ہیں اور اپنا کون سا معاملہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی جی مفتی صاحب، میں نے یہ اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ جو بھی رشتہ آتا ہے وہ پورا توڑ بھی نہیں پہنچتا، کچھ بھی نہیں۔ اب ایک اور رشتہ ہے، ہم چاہتے ہیں وہاں پہ رشتہ ہو جائے، اور یہ اس کے لیے مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، کیونکہ مجھے ابھی ان کی والدہ کا نام نہیں، لیکن ابھی رشتہ بھی ہمارے پاس آیا تو بہت اچھا رشتہ ہے، اور کوئی کام بھی ہمارا جو ہے نا نہیں پورا رہا، اس کے لیے بھی کچھ ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہمارے کام جو ہے، میرے بچے چھوٹے ہیں ابھی، وہ جاب وغیرہ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، میرے ہسبینڈ کے بھی وہ ذرا طبیعت خراب رہتی ہے، اور اس وجہ سے ذرا مجھے کچھ ایسا بتائیں کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائے، میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے۔ چلیں جی، بیٹی کا نام بتا دیجئے۔ میری بیٹی کا نام عشا ہے۔ اور آپ کا نام؟ میرا نام نائلہ۔ چلیں، اور کس شہر سے بات کر رہی ہیں میری بہن؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہماری بہن کال کر رہی تھی لاہور سے اور اپنا مسئلہ بیان کر رہی تھی کہ بیٹی کا رشتہ آتا ہے لیکن کوئی رزلٹ نہیں آتا، اور ساتھ میں گھر کے معاملات بھی رکے ہوئے ہیں، تو چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی طلب کرتے ہیں۔ جی، بہن سے گزارش یہ ہے سارے گھر والے نماز کی پابندی کا اہتمام کیا کریں، قرآن پاک کی تلاوت گھر میں روزانہ لازمی ہونی چاہیے، اور بیٹی سے کہیں کہ وہ روزانہ ایک بار سورہ مریم کی تلاوت کیا کریں، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد 303 بار یا اللہ یا مصور یا جامع، 303 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یا اللہ یا مصور یا جامع، یہ دونوں وظائف کریں، انشاءاللہ الرحمن جلد اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے اسباب مہیا فرما دے گا۔ لیکن جہاں بھی رشتہ کریں طے کرنے سے پہلے آج اتفاق سے زیادہ کال رشتے کو وجہ سے ہی آ رہی ہیں، استخارہ لازمی کر لیں، چیک کر لیں دونوں ایک دوسرے کے لیے مناسب رہے گا رشتہ کہ نہیں۔ بہت شکریہ۔ جی، تو مفتی صاحب آپ کو وظیفہ کے متعلق بتا رہے تھے کہ آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے بیٹی کے رشتہ کے لیے، اور کون سا وظیفہ پڑھنا ہے رزق میں برکت کے لیے، رکے ہوئے کاموں کے لیے۔ اور یہ زمانہ ہی ایسا چلا جا رہا ہے کہ وقت جو ہے وہ تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، لمحے آتے ہیں چلے جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ وقت کیسے گزر رہا ہے، اور ہمارے معاملات رک جاتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ انہی پریشانیوں سے بچنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ قرآن عطا کیا ہے، اور قرآن سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم کال شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارا کون سا مہمان کہاں سے اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم بھائی، میں عائشہ بات کر رہی ہوں ہری پور سے۔ جی، میرا مسئلہ یہ ہے، میرے گھر والے کا نام فخر زمان ہے، گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہے، اور کوئی کام وغیرہ روزگار کوئی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور کتنے عرصہ سے بے روزگار ہیں؟ اس بارے میں بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ کتنے عرصہ سے بے روزگار ہیں وہ تو کافی، ایک دن کام لگتا ہے، پورا مہینہ کام ہی نہیں ہوتا، اور ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ان کا دل بھی نہیں کرتا کام کرنے کو، کام لگتا بھی نہیں ہے، دل بھی نہیں کرتا۔ چلیں جی، آپ کا سوال میری بہن ہم تک پہنچا، اور ہم چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ان سے آپ کے کام کے متعلق وظیفہ طلب کرتے ہیں۔ جی، نہایت ہی مجرب وظیفہ ہے، اور اس کی خاصیت ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی باعث برکت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ میرے کریم آقا طیبۃ والثناء کے روضہ مطہرہ کے ساتھ ریاض الجنہ شریف کی جو جالیاں ہیں ان کے اوپر یہ لکھا ہوا، اللہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اللہ
سبحان اللہ۔ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان سنتیں ادا کر لیں اور فرائض ادا کرنے سے پہلے 200 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھیں اور یہ معمول بنا لیں۔ اس کے ساتھ نماز کی پابندی کریں، دن میں لا تعداد پڑھتے رہیں، جب کام ہو جائے، کام سیٹ ہو جائے، کاروبار کے معاملات ٹھیک ہو جائیں، اس کے بعد فجر کے ٹائم یہ نہیں چھوڑنا، دن میں جو لا تعداد پڑھتے ہیں وہ چاہے روک سکتے ہیں، لیکن جو فجر کی سنتوں اور فرائض کے درمیان ہے اسے کنٹینیو رکھیں گے، انشاءاللہ کبھی رزق اور کاروبار کے حوالے سے کوئی پریشانی نہیں آئے گی اللہ کے فضل اور کرم سے۔ جی، تو علامہ صاحب آپ کو وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے اور آپ کو بہت ہی مجرب اور اکثیر وظیفہ تعلیم کیا گیا، آپ اس کو جاری رکھیں، انشاءاللہ رزق میں برکت بھی ہوگی اور دیگر معاملات میں آسانی بھی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کو ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں اور اگلا کالر شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا کون سا مسئلہ بیان کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میری بہن، مفتی صاحب سے مجھے بات کرنی تھی۔ جی جی، یہاں پہ دونوں مفتی بیٹھے ہوئے ہیں، 2 مفتیان عظام ہیں، آپ اپنا مسئلہ بیان کیجئے۔ میرا مسئلہ یہ ہے، ایک تو میں اکثر بیمار رہتی ہوں، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہمارے گھریلو حالات نہیں ٹھیک ہوتے، مالی حالات نہیں ٹھیک ہوتے۔ اچھا جی، اپنا نام بتا دیجئے میری بہن، آپ بیمار رہتی ہیں؟ میرا نام منیزہ اختر ہے۔ اچھا جی، والدہ کا نام؟ حمیدہ اختر۔ چلیں اور جی تو آسان سا اس میں باری تعالیٰ سے بتائیے گا، جی، اس میں باری تعالیٰ سے کوئی بتائیے گا، میں مجھ سے زیادہ پڑھا نہیں جاتا۔ چلیں کوئی بات نہیں میری بہن، اور آپ بتا دیجئے کس شہر سے بات کر رہی ہیں؟ سیالکوٹ۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم تک پہنچا، ہماری بہن ہمارے ساتھ موجود تھیں سیالکوٹ سے، اور وہ بیماری کے متعلق پوچھنا چاہ رہی ہیں، بیمار رہتی ہیں اور یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اسماء الحسنی میں سے کچھ بتایا جائے تاکہ مجھ سے زیادہ لمبے چوڑے وظائف نہیں ہوتے، اور یہی خصوصیت ہے دین اسلام کی کہ اسلام میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ جی مفتی صاحب، جی میری بہن سے گزارش ہے کہ آپ نماز کی پابندی کیا کریں، رات کو عشاء کی نماز کے بعد یا اللہ یا سلام یا حفیظ 303 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ کر لیا کریں، انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ برکات فرما دے گا، صحت کے حوالے سے بھی اور کاروبار کے حوالے سے بھی۔ جی تو مفتی صاحب، جیسا آپ نے مختصر سا وظیفہ پوچھا ویسا ہی مختصر سا اختصار کے ساتھ آپ کو بتا بھی دیا گیا، اور اس کے اندر شفا بھی ہے، اور یہ مجرب اور اکثیر وظیفہ ہے، میں نے متعدد لوگوں کو اس سے فیض حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اسماء الحسنی میں فیض نہیں ہوگا تو پھر کہاں ہوگا؟ تو اس کو جاری رکھیں اور کوشش کریں کہ ان وظائف کے ساتھ آپ نمازوں کی پابندی کا اہتمام کیا کریں، کیونکہ نماز فرائض کے اندر شامل ہے، اور فرائض کے ساتھ یہ جو دیگر وظائف ہوتے ہیں فرائض کی وجہ سے ان کے اندر تاثیرات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اکثر یہی گلہ ہوتا ہے کہ ہم وظیفہ کرتے ہیں تو اس میں تاثیر نہیں ہوتی، دعا کرتے ہیں تو قبول نہیں ہوتی، آیتیں پڑھتے ہیں، سورتیں پڑھتے ہیں تو وہ نتائج حاصل نہیں ہوتے، ہم جو ہیں وہ فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں اور دیگر ثانوی چیزوں کو جو ہے وہ زیادہ اہتمام سے کرتے ہیں، حالانکہ چاہیے تو یہ کہ پہلے ہم فرائض کے اوپر نماز کی پابندی کریں اور اس کے بعد آپ وظائف کریں، تو آپ کو رزلٹس بھی ملیں گے، آپ کو نتائج بھی حاصل ہوں گے اور آپ کو سکون بھی ملے گا۔ اور خاص طور پر جب آپ قرآنی وظائف کر رہے ہوتے ہیں یا اسماء الحسنی سے کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو خود چاہیے کہ جب اللہ کو یاد کرنا ہی ہے، اس کو پکارنا ہی ہے، تو جو فرض ہے وہ پہلے ادا کریں اور دیگر چیزیں بعد میں کریں، اور کوشش کیا کریں کہ کم از کم 41 ڈیز تک آپ ان وظائف کو جاری رکھیں، اور اس کے بعد آپ دوبارہ سے ہمیں کال کر کے نتائج بتا سکتے ہیں، یا جو بھی آپ دیگر دوبارہ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس پروگرام کی خاص بات یہی ہے کہ جو وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوتے ہیں، اور اسماء الحسنی سے، قرآنی آیات سے، بزرگان دین سے ملے ہوئے وظائف اور طرائق آپ کو بتائے جاتے ہیں، اور خیر سے خیر تک کا سفر استخارہ، مشکل سے آسانی تک کا سفر استخارہ، تنگی سے فراوانی تک کا سفر استخارہ آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور چینل پر لائیو محمود احمد چشتی کے ساتھ، اور آپ کی سکرینز پر نمبر چل رہے ہوتے ہیں، آپ ان نمبرز پر کال کر سکتے ہیں اور کال کر کے اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں اور اس مسئلے کا حل طلب کر سکتے ہیں، اور ایڈریس چل رہا ہوتا ہے جس کے اوپر آپ
ख़त लिख सकते हैं और तफसीली तौर पर अपना मसला बयान कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं जो एक लम्हे में या एक जुमले में आप हमें नहीं बता सकते, या एक कॉल के अंदर जिनकी वजाहत नहीं की जा सकती होती। उन मसाइल को आप खतूत की सूरत में हमसे शेयर कर सकते हैं और रहनुमाई तलब कर सकते हैं, लेकिन शर्त एक है कि आपको साथ में जवाबी लिफाफा भेजना पड़ेगा, ताकि हम आपके सवाल का जवाब तफसील के साथ तहरीर फरमाकर आपको उसी जवाबी लिफाफे में आपके एड्रेस पर सेंड कर सकें। इसके साथ ही कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला कॉलर कौन कहां से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मेरे अब्बू, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मेरे बेटा पहले टेलीविजन की आवाज़ बंद कीजिए ताकि हमें समझने में आसानी हो। जब कॉल कर लें तो टेलीविजन की आवाज़ खोल लीजिएगा। मैंने अपने अब्बू का इस्तीफा करवाना है। जी जी, किस मामले में करवाना है अब्बू का? मेरे अब्बू की ना तबीयत खराब रहती है, हर वक्त बीमार रहते हैं। अच्छा बेटा, तो बता दीजिए नाम क्या है आपके वालिद का? मोहम्मद मकबूल। और उनकी वालिदा का नाम, आपकी दादी माँ का? रशीदा बीबी है वालिदा का नाम। और मेरी बेटी, आपका नाम क्या है? मेरे दादा अब्बू। आपका नाम? मेरा नाम सबा है। किस शहर से बात कर रही हैं बेटा? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। चलें जी, प्यारी बेटी, आपका सवाल हम तक पहुँचा। ये होती हैं बेटियाँ जिनको वालिदैन की सेहत का बहुत ख्याल होता है। वालिद को थोड़ा सा भी मसला बन जाए तो उनका दिल मगमूम हो जाता है और उन्हें परेशानी होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्यारी बेटी ने कॉल की और अपने वालिद की मोहब्बत में की। चलते हैं मुफ्ती साहब की जानिब और उनसे रहनुमाई तलब करते हैं। जी, अल्लाह तबारक व तआला इस बच्ची की उम्र दराज फरमाए। और यकीनन बेटियां रहमत होती हैं जी, और हमें इनकी पैदाइश पर माथे पे बल नहीं लाना चाहिए। अल्लाह, बड़ी खूबसूरत बात। जब बाप दुखी होता है, माँ दुखी होती है, तो बेटी ही पास बैठी होती है और ख़िदमत कर रही होती है। तो मेरी प्यारी बेटी, आपने परेशान नहीं होना। अपनी वालिदा से कहिएगा या कोई भाई जो पढ़ सकें तो सूरह यासीन शरीफ पढ़नी है मुबीन के साथ। तरीक़ा उसका ये है कि सूरह यासीन में लफ्ज़ मुबीन 7 मरतबा आया है। जब लफ्ज़ मुबीन आए तो लफ्ज़ मुबीन का तकरार करना है 7 मरतबा और फिर शुरू से शुरू करना है। फिर ये मुबीन जिस पर पहले रुके हैं इस पे नहीं रुकना, अगले मुबीन पे जाकर रुकना है। वहाँ 7 मरतबा लफ्ज़ मुबीन 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 इसका तकरार करना है, फिर शुरू से शुरू करना है। इस तरह एक बार सूरह यासीन शरीफ जब पढ़ेंगे मुबीन के साथ तो उसे पानी पे दम कर लें और पानी पे दम करके अपने वालिद को पिलाएं पूरा दिन। दिन में एक बार ये दम करना है पानी पे सूरह यासीन शरीफ मुबीन के साथ, और फिर वो पानी अपने वालिद को पिलाना शुरू कर दें आप। मुझे यकीन कामिल है कुरान पाक की बरकत पर और कुरान की शिफा होने पर इंशाअल्लाह सूरह यासीन शरीफ की बरकत से अल्लाह ताला आपके वालिद गिरामी को सेहत व तंदुरुस्ती और आफ़ियत वाली उम्र खिज़री अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। जी, तो अल्लामा साहब आपको वजीफ़ा तालीम फरमा रहे थे सेहत और शिफा का। इसको जारी रखें और बड़ा ही मुजर्रब और अक्सर अमल आपको बताया, बल्कि ये वजीफ़ा नहीं, ये तो अमल है और अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। और इसके साथ ही प्रोग्राम में अगली कॉल शामिल कर रहे हैं, देखते हैं कि हमारे साथ कौन मौजूद है और वो अपना कौन सा मसला शेयर कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गई है और आज ऐसा दिन है कि आज के दिन की ये पहली कॉल थी जो ड्रॉप हुई, और वगरना अक्सर ऐसा होता है कि कॉलर्स कॉल करते हैं सिग्नल्स की प्रॉब्लम की वजह से या फिर कोई सी हेजिटेशन की वजह से, हिचकिचाहट की वजह से रास्ते में कॉल बंद कर देते हैं। लेकिन आज बहुत अच्छा दिन रहा हमारे सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए और हमारी टीम के लिए, हमारे उलमा के लिए। तो बात कर रहे थे सूरह यासीन के अक्सीर होने की और मुजर्रब होने की। तो ये बहुत ही मुजर्रब चीज़ है, इसका अमल आप करते रहा करें, बल्कि जिनको मसाइल ना भी हों वो भी रोज़ाना सुबह उठ के सूरह यासीन पढ़ सकते हैं। इससे फैज़ हासिल कर सकते हैं और इससे बरकत हासिल कर सकते हैं, इससे रिज़्क हासिल कर सकते हैं और अपने मसाइल का हल भी सूरह यासीन से तलब कर सकते हैं, इसकी तिलावत से। और इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाह रहा है और मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान निगरामी मुफ्तियान उज़्ज़ाम 2 मुफ्ती मौजूद हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर मखलूक़ खुदा की भलाई की और मखलूक़ खुदा के लिए आसानी तकसीम की। और मुझे इजाज़त दीजिए और इसके साथ ही मैं गुजारिश करूँगा मुफ्ती शहबाज़ अहमद सैफ़ी साहब से कि वो दुआ फ़रमाएँ और इस प्रोग्राम का इख्तिताम दुआ से करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन
یا الہ العالمین ہمارا یہاں بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے جن بھائی بہنوں نے کالز کی مختلف مسائل کے حوالے سے پریشان تھے، میرے مولا ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا رب العالمین کریم اقل تحیت و ثنا کے صدقے ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہماری کوہ نور چینل کی انتظامیہ، پروگرام استخارہ کی تمام ٹیم پر اپنا خصوصی کرب اور فضل فرما۔ یا رب العالمین ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، وطن عزیز کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ و معبون فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، کشمیر ہو، عراق ہو، شام ہو یا فلسطین، میرے مولا تمام امت مسلمہ کے مظلوموں کی مدد فرما۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستدا مان آل رسول، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔